ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، یہ ہماری 18ویں گفتگو ہے، 18 نمبر کی ویڈیو ہے، جہاں ہم مینا، سرزمین مینا میں پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین عبادت کی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین موقع. پروردگار مینا میں بہت سی چیزیں ہیں، اور خاص طریقے سے مینا جو تمنا اور آرزو کی جگہ ہے، امید مرکز کی جگہ ہے، جہاں پروردگار اعلان فرما رہا ہے کہ میرے بندے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، تو لو، میں تم سے راضی ہو گیا. تو میرے عزیزوں، یہ پروردگار کے راضی ہونے کی جگہ ہے. یہ میدان امام حسین علیہ السلام ہے. یہ میدان قربانی کی جگہ ہے. یہ میدان اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا میدان ہے، جہاں انسان جو ہے وہ ICO سے نکل کر، یعنی عرفات اور مینا مزدلفہ سے نکل کے، اپنے آپ کو 2 رات 3 دن میدان مینا میں. امام مظلوم کربلا کا خطبہ بھی 3 ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے بال دفن ہیں. میدان مینا کی بہت زیادہ خصوصیت ہے. مینا میں اپنی جگہ پر مستقر ہو جاتے ہیں تو ایک منادی آواز دیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان مینا میں قیام کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو ایک آواز آتی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کس کے آستانے پر حاضر ہو، کہاں کس کے دربار میں تم حاضر ہو، مغفرت الہی کے بعد تمہیں اپنے خروج کا بدلہ ملنے کا یقین مل گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، حج کی طرف نکلے ہو، عرفات تم نے کامیاب کر لیا، مزدلفہ کامیاب ہو گیا، اب تمہارے بدلے کا موقع ہے، رزلٹ کا ہے، تنخواہ اور پگار ملنے کا وقت ہے. تو تم سوچو کہ کیا خوشی ہوگی، مسرت ہوگی تمہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب لوگ میدان مینا میں اپنی جگہ ٹھہر جاتے ہیں تو خدا کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں، خوشنود ہو جاؤں، تو لو، میں تم سے راضی ہو گیا. کتنا بڑا تحفہ! مینا تمنا اور آرزو کی جگہ ہے، جہاں امام معصومین علیہ السلام نے اپنے مال کو مخصوص کیا ہے امام حسین کی مجلس کے لیے. ذکر امام حسین ہو میدان مینا میں. خود امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، 16 فضائل امیر المؤمنین کے بیان کیے ہیں، پھر امر بالمعروف، پھر علماء کا مقام، علماء کی ذمہ داریاں، 3 خطبے دیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص مینا سے نکلنے لگتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، نئے سرے سے اب اعمال کرو، تمہارا پچھلا سب گناہ، برائیاں، خرابیاں، نام اعمال سب دھل گئے، اب تمہاری نئی زندگی، نئی لائف شروع ہوئی ہے. روایت میں جب حاجی مینا سے مکہ کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے آج ہی اسے پیدا کیا ہے. اب یہ مینا کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے. مینا میں ہمیں 3 کام کرنا ہے. 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے نکل کر سورج نکلنے کے بعد ہمیں بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. جو کنکری ہمیں مزدلفہ سے یا حرم الہی سے کہیں سے بھی ہم اٹھا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ مزدلفہ سے چنا جائے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمرات، یعنی جہاں تینوں شیطان ہیں جن کو کنکری ماری جاتی ہے، انہیں جمرات کہتے ہیں. اس کو اس لیے کنکری ماری جاتی ہے کہ حضرت جبریل نے جس وقت حضرت ابراہیم کو مشاعر کی عبادت کی جگہوں پہ، یعنی عرفات، مینا، مزدلفہ، ان تمام چیزوں کی نشاندہی کرائی تھی، بتایا تھا، تو ابلیس ان کے سامنے آیا جبریل نے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اسے پتھر مارے، تو حضرت ابراہیم نے اسے پتھر مارا، 7 پتھر مارے، اور پھر پہلے جمرے کے پاس زمین پر چھپ گیا۔ حضرت ابراہیم ٹھہر گئے، پھر ابلیس دوسرے جمرے کے پاس ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم نے پھر اسے 7 پتھر مارے اور دوسرے جمرے کے پاس زمین میں دھس گیا، چھپ گیا۔ جب تیسرے جمرے اور تیسرے شیطان کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے اسے پھر 7 کنکری ماری، تیسرے جمرے کے پاس زمین میں وہ چھپ گیا، دھس گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمی جمرات کی وجہ یہ ہے کہ انہیں انہی جگہوں پہ، انہی مقام پر جناب ابراہیم کے سامنے ابلیس ظاہر ہوا اور اسے جبریل نے کہا اسے 7 پتھر مارے، پھر پتھر کے ساتھ تکبیر کہیں اللہ اکبر، ہم جیت گئے، ہمارے پاس اسلحہ یہ ہے، ذریعہ ہم نے پتھر بنایا ہے، یہ چھوٹا پتھر نہیں ہے، یہ ابابیل کے ہاتھ میں آ جائے تو قاسم معقول کر دیتا ہے، ابرہہ کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے چھوٹی بھی بات بہت بڑی ہو جاتی ہے، مانگا کم جاتا ہے، دیتا پروردگار زیادہ ہے۔ مانگا تھوڑا سا حاجران زمزم بچے کے لیے، لیکن قیامت تک کے پروردگار نے ایک سبیل قائم کر دی۔ تو میرے عزیزو، اسی طریقے سے ایک چھوٹی کنکری نہ سمجھیے اسے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام کی تکبیر بلند کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ انسان شیطان، وسوسہ، خواہشات، مکر و فریب، دھوکہ، دشمن الہ، دشمن اسلام، دشمن اہل بیت کو مارنا چاہے تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی اسلحہ، ہتھیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کیا اور یہ آج سنت بن گئی اور جناب ابراہیم کی اطاعت ہونے لگی۔ جبریل نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں لے کر گئے تاکہ عبادتوں کی جگہ دکھایا جائے، اور پھر جو ہے وہ مینا میں داخل ہوئے، جبریل نے جمرات کی نشاندہی کی، پھر عرفات دکھایا۔ اتنے میں شیطان پہلے جمرے پہ ظاہر ہوا، پیغمبر نے اسے 7 کنکری ماری اور غائب ہو گیا، پھر دوسرے جمرے پہ ظاہر ہوا اور پھر پیغمبر نے کنکری ماری اور غائب ہو گیا، اور جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی جگہ ظاہر ہوا تو پھر بھی جناب پیغمبر اسلام نے مارا اور وہ غائب ہو گیا۔ یعنی صرف جو ہے وہ خانہ کعبہ کو چومنا ہی عبادت نہیں، حجر اسود کو چومنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں شیطان کو کنکری مارنا بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ پورا حج یہی تو ہے کہ جو تولا سے شروع ہوتا ہے تبرہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تولا لبیک کی علامت ہے، خدا تو نے بلایا ہے، تیری محبت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور حج کمپلیٹ ہوتا ہے رمی جمرات پر، جہاں انسان 12 ذی الحج کو کنکری مار کے حج کو مکمل کر لیتا ہے۔ انہی کے درمیان میں وہ حج کا طواف، سعی اور طواف النساء کر کے حج کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ رمی کے آداب کیا ہیں؟ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا کی طرف آئے تو قربانی کے دن جمرہ عقبہ تیسرے نمبر یعنی بڑے شیطان کو آپ نے کنکری ماری 7 اور مینا تشریف لائے، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو مینا کی ہے، جو انشاءاللہ قافلے کے ساتھ رہیں گے، اس کی خصوصیت اور وہاں کے اعمال اور دعا اور مناجات، جمرات کے سنگریزے کو کیوں منتخب کیا گیا، اس میں اعمال کیا ہیں، اور مینا میں کون کون سی دعائیں، کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں، مینا کے بعد یہ ساری عبادتوں کے بعد دعائیں کیا ہیں اور شخصیت کیا ہے، وہ 7 چیزیں کیا مانگی جاتی ہیں، وہ 16 چیزیں کیا ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اور وہ 9 چیزیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق امام حسین نے بیان کیا، علماء اور علماء کی فضیلت اور علماء کی ذمہ داریاں، یہ بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا مستحب ہے رمی جمرات کا عمل طہارت کے عالم میں، وضو کے عالم میں کرے، رمی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنا یہ ذخیرہ روز قیامت ہے، قیامت کے دن کے لیے انسان اپنے سارے چیزوں کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ رمی جمرات تمہارے لیے قیامت کے دن ایک نور ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ رمی جمرات کا متعلق سوال کیا کہ اس میں ثواب اور فضیلت کیا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے پاس اس دن پاؤ گے جس دن تمہیں اس کے سب سے زیادہ احتیاج ہوگی، جس دن تمہیں محشر میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی، یہ رمی جمرات تمہارے کام آئے گا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کو بخش دیتا ہے، اور جب مزدلفہ کی رات آتی ہے تو خدا تاجروں کو معاف کر دیتا ہے، اور مینا کا دن آتا ہے تو خدا اونٹوں اور سواریوں کو کرایہ پر لانے والے کو معاف کر دیتا ہے، اور جب جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکری مارا جاتا ہے تو خدا سائلوں کو بخش دیتا ہے، مانگنے والے کو بخش دیتا ہے، بلکہ اس جگہ پہ ٹھہرنا لا الہ الا اللہ کہنے والے تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی حاضر ہو کر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا مگر یہ خدا اسے بخش دیتا ہے۔ انسان رمی جمرہ کرتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رمی جمرات کے متعلق فرمایا، حاجی کے لیے ہر سنگریزہ، ہر پتھر کی مار پر ہلاکت خیز گناہ کبیرہ مٹ جاتا ہے۔ وہ گناہ کبیرہ جو انسان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، رسوا اور ذلیل کر دے، وہ سب چیزیں دھل جاتی ہے ایک انسان رمی جمرہ کر دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ مینا میں یہ پہلا عمل، مینا کا دوسرا عمل ہے قربانی۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ کی نشانی کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قربانی کو نشانی پروردگار کہا ہے۔ ہم نے قربانی کے اونٹ کو بھی اپنی نشانی میں سے قرار دیا ہے، اس میں سے تمہارے لیے خیر قرار دیا، لہذا اس پر کھڑے ہونے کی حالت میں نام خدا کا ذکر کرو، اور اس کے بعد جب اس کے تمام پہلو گر جائیں تو اس سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاؤ۔ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی قربانی کر کے لوگوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ تقوی جاتا ہے، اسی طرح جانور تمہارے تابع ہیں اور تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی عظیم ترین عبادت میں قربانی ہے۔ میرے عزیزو، روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی اس لیے واجب قرار دی ہے تاکہ فقراء مساکین گوشت سے سیر ہو جائیں، لہذا انہیں بھی کھلاؤ۔ رسول خدا نے فرمایا حج کی نیکی اور برکت کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا حج یعنی لبیک کی گونج اور قربانی کا خون ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے ہیں یہ حج کا دن ہے، اور سج یعنی یہی قربانی خون جسے تم گراتے ہو، پس جس کی نیت سچی ہوگی اس کی قربانی کا خون پہلا قطرہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی حج دعاؤں کی گونج، لہذا خدا سے دعا کرو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس جگہ کوئی بندہ نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اسے بخش دیا جائے گا، سوائے اس شخص کے جس نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے، جس پر اس نے اصرار کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے، اپنے دل میں اس کو ترک کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، تو باقی سارے گناہوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بشیر ابن زید جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اپنے ذبیحہ، اپنے قربانی کی ذبیحہ جسے ذبح کرے اس کی قربانی کے میدان میں حاضر رہو، اس لیے کہ اس کے پہلا قطرہ خون کو اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ رکھتا ہے اور تمام خطاؤں کا کفارہ ہے۔ یہ گفتگو کسی مسلمانوں نے سن لی تو رسول خدا سے عرض کیا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ حکم صرف آپ کے اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا کہ میری اطرت میں سے کسی کو جہنم کا مزہ نہیں دے گا۔ یہ تو ہم ذریعہ بناتے ہیں اپنے اہل بیت کے ذریعے ساری کائنات کو دین پہنچانے کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنی قربانی کا جانور خرید لو تو اسے قبلہ رخ لٹا کر ذبح کیا کرو اور اونٹ کو نہر کیا کرو، پھر دعا پڑھا کرو، پھر چھری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا اپنی قربانی کے اونٹ کے بایاں ہاتھ اگلا پیر باندھے اور آپ خود داہنے طرف کھڑے ہو کر ذبح کر رہے ہیں، نہر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا یہ تجھ سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، خدایا اسے تو میری لیے قبول کر لے۔ پھر اونٹ کے حلق میں چھری لگائے اور اپنے ہاتھ سے باہر نکالے،
پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے صرف خدا کے خوشنودی کی نیت کرے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے میرا جانور کتنا بڑا ہے، میرا کتنا مہنگا ہے، اور دکھاوا اور ریاکاری، اور جو ہے وہ انسان صرف بکرے کو ذبح کر رہا ہے، بلکہ خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی پسند کو قربان کرنا، آرام کو قربان کرنا ہے، اپنے عہدے اور منصب کو قربان کرنا ہے، اپنی ذاتیات کو قربان کرنا. منا یعنی تمنا، آرزو، امید، آیات الہی ہے. فتنے کی قربانی کرنا ہے، فتنہ آزمائش اور امتحان کا نام ہے، اس کو قربان کرنا ہے. فریب دہی، کسی کو دھوکہ اور مکر فریب نہ دے، اسے ذبح کرنا ہے. بلا اور عذاب کو قربانی دینا ہے، شرک کو قربان کرنا ہے. یہ ساری چیزیں قربانی کے لیے ہوتی ہیں. یقیناً ایک حق ہے کہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کی رحمت اور قربانی کے قبولیت کے لیے تمہارا مقصد ہے. یعنی مطلب یہ ہمارا ایک آدھے گھنٹے کی تقریر میں بہت سی چیزیں بیان کیے جائے. ہمارا وہ نہیں ہے کہ ایک چیز پہ ہم جو ہے وہ 1 گھنٹہ لگا دیں اور سمجھاتے رہیں. ماشاءاللہ حاجی سمجھدار ہیں اور اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو لہذا قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کوئی رنج اور علم نہیں ہوں گے، ہر مقصد میں تم کامیاب ہوگے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کیا ہے جو شخص مستحب قربانی کر رہا ہے یا واجب قربانی کر رہا ہے، اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ کھائے، پھر بقیہ کو صدقہ دے دے. پھر اس میں کوئی معین مقدار نہیں، جتنا چاہے کھائے اور کھلائے، ہدیہ دے، صدقہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین اعلان ہے کہ اس میں سے کھاؤ اور پریشان حال غربا فقیر کو کھلاؤ. یہ بھی ہے کہ خدا کا ارشاد ہے کہ اس میں سے کھاؤ اور قناعت پسند نادار اور محتاجوں کو کھلاؤ. تو یہ دوسرا عمل تھا میدان منا میں قربانی واجب ہے. دوسرا عمل ہے حج تمتع کرنے والے ہر حاجی پر 1 اونٹ یا اونٹنی یا گائے یا بیل یا دمبا، بھیڑ، بکری کو قربان کر کے طور پر منا میں ذبح کرنا واجب ہے. ان حیوانوں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کافی نہیں ہے. یہ قربانی موجودہ قربان گاہ میں کرنا کافی ہے جو وادی منا کے حدود سے خارج ہے. آقا شیرازی، آقا گل پائیگانی، آیت اللہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ فاضل مکارم شیرازی اور آیت اللہ بشیر نجفی یہ کہتے ہیں کہ قربانی اپنے گھر، اپنے وطن اور ان تمام جگہوں سے الگ کر سکتے ہیں. اگرچہ حتی الامکان منا میں قربانی گاہ جانور کے ذبح کیا جائے اور اضطرار یعنی اس میں رکاوٹ موجود قربان گاہ کے تمام حصوں میں قربانی کرنا کافی ہے. اور منا سے باہر پوری دنیا کے کسی بھی مقام پہ قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز اور کافی ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے نائب مقرر کیا جا سکتا ہے. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی یہ کہتے ہیں کہ منا سے باہر بھی قربانی ہو سکتی ہے، یعنی انسان اپنے وطن میں قربانی کرا سکتا ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی خوئی صاحب کہتے ہیں کہ منا میں قربانی ہو یا منا کے متعلق جگہوں پہ قربانی ہو یا حرم میں قربانی ہو، یعنی حدود حرم اور مکے میں. قربانی کے جانور کی شرطیں کیا ہیں؟ اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، 6 سال میں داخل ہو جائے. گائے بنا بر احتیاط واجب 2 سال سے کم نہ ہو، 3 سال میں داخل ہو جائے. بھیڑ کی عمر بنا بر احتیاط واجب 1 سال سے کم نہ ہو اور 2 سال میں داخل ہو جائے، تمام مرجع. بکری بنا بر احتیاط واجب 2 سال سے کم نہ ہو، 3 سال میں داخل ہو جائے، تمام مرجع اکرام. 1 سال کی کافی ہے. آقا زنجانی، جانور صحیح، سالم، صحت مند، کمزور اللہ غر نہ ہو، بیمار اور بہت بوڑھا نہ ہو، اس کے بدن کے اجزاء کامل ہوں، اندھا، لنگڑا، لولا، کٹا، سینگ ٹوٹی اور خسی نہ ہو، اور اس کے خصیتین کو کاٹا نہ گیا ہو اور انہیں نکالا نہ گیا ہو. کان میں سوراخ وغیرہ ہونے کے کوئی حرج نہیں ہے.
اگر غیر خسی جانور نہ مل سکے تو بعید نہیں ہے کہ خسی کا ذبح کرنا کافی ہے، اگرچہ احتیاط اسی سال یا آئندہ سال خسی وغیرہ اور خسی دونوں جانور کو ذبح کیا جائے، اور خسی جانور ذبح کرے اور روزہ بھی رکھے عقائے فاضل کرانی۔ اگر کوئی کسی حیوان کو ذبح کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ کمزور اور ناقص تھا تو دوبارہ ذبح کرے گا۔ اگر ذبح کرنے کے بعد یہ شک ہو کہ اس میں تمام شرائط پائی جاتی تھی یا نہیں تو اس شک کی کوئی پرواہ نہ کرے، البتہ اگر یہ شک کرے کہ نائب نے، جسے ہم نے کہا کہ میری قربانی کر دو، جانور کو ذبح کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے پوچھئے، پتہ کریے کہ اس نے قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح اگر نائب جان بوجھ کر ان شرائط کو خیال نہیں کرتا، کوئی بھی بکرا لا کے ذبح کر لیا، ضامن ہوگا، اور جان بوجھ کر ایسا نہ کیا ہے تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ معلوم نہیں کہ البتہ دونوں صورتوں میں قربانی دوبارہ جائز ہے کہ رہ جائے کہ پتہ نہیں لنگڑا لولا لا کے کر دیا ہے۔ زیادہ یہ آوت یہ ہے کہ رمی جمرہ یعنی شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کی جائے، اور عید قربان سے لیٹ نہیں کیا جائے، مؤخر نہ کیا جائے، اسی دن قربانی کی جائے۔ لیکن کسی عذر کی وجہ سے روزے عید قربانی نہ کی جا سکے تو عید قربان کے 3 دن کے بعد تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر دنوں میں بھی ممکن نہ ہو تو آخر ماہ ذی الحجہ تک بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور قربانی کرتے وقت بھی قربتاً اللہ کی نیت ہے۔ اور قربانی نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حلق نہیں ہوگا، اور حلق نہیں ہوگا تو احرام نہیں اترے گا۔ اگر کوئی دوسرا شخص جانور ذبح کرنے کے لیے ایک حاجی یا کئی حاجیوں کا نائب بن سکتا ہے، اس صورت میں نائب نیت کرے کہ میں فلاں کی قربانی کرتا ہوں جو اس کے لیے حج ہے، اور اس کی قربانی کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ احتیاط یہ کہ خود حاجی کو بھی نیت کرنا چاہیے کہ میں قربانی کرتا ہوں، یا اس نائب کے ذریعے میں اپنی قربانی کرا رہا ہوں۔ حج تمتع حجۃ الاسلام واجب قربتاً اللہ۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اجازت کے لیے بغیر نیابت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کے اس میں اشکال ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بغیر وکالت کے ذبح پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی، جس نے وکیل بنایا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، اس کی اجازت کے ساتھ جو ہے انسان ایسا نہیں ایک ساتھ گیا پورے ٹور کی جو ہے قربانی کر لیا، کہ بتایا بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہوا، اور اس کی نیابت سے اجازت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نائب قربانی اور رمی میں کسی اور کو نائب بنا سکتا ہے یا نہیں، خود انجام نہیں دے سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ جائز ہے قربانی میں نائب بنانا، یا اپنی طرف سے رمی شیطان کو کنکری مارنا نائب بنایا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ فاضل کرینی کہتے ہیں ذبح جائز ہے۔ جس نے بھی مکلف کی طرف سے رمی میں نیابت قبول کی ہے اس کو خود ہی رمی انجام دینا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ میری طرف سے رمی کر دینا، اور میں نے دوسرے کو کہہ دیا کہ ان کی طرف سے تم رمی کر دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ جس نے ہمیں نائب بنایا وہ اس کی طرف سے ہم کنکری ماریں گے، اس کو خود رمی انجام دینا چاہیے۔ لیکن ذبح میں دوسرے کو نائب بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی ہماری قربانی کر دینا، میں نے فلاں ٹور آپریٹر کو کہا کہ آپ جا رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دینا وہاں جائز ہے۔ مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1/3 خود استعمال کیا جائے، 1/3 1/3 جو ہے حاجت مندوں میں تقسیم کیا جائے، اور 1/3 جو ہے ہدیہ کر دیا جائے۔ آوت یہ ہے کہ کچھ مقدار خود بھی کھائیں، اگرچہ واجب نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی، آقا منتظری، آیت اللہ گل پائگانی، آیت اللہ عراقی کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ خود بھی کچھ جانور گوشت کھائے، اور نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے اعمال ہیں۔ پھر یاد ہے قربانی کے بدلے میں 10 روزہ ہے،
اگر قربانی نہ کر سکتا ہو تو ماہ ذی الحج میں، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ پے در پے ایک کے بعد ایک 7ویں 8ویں 9ویں ذی الحجہ کو 3 روزہ رکھے، اور بقیہ 7 روزے حج سے واپس وطن آ کے رکھے۔ یہ 3 روزہ حالت سفر میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، البتہ عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد رکھے جائیں، یعنی 7ویں 8ویں 9ویں ذی الحج۔ جو انسان جو ہے 9ویں جو ہے وہ عرفات میں رہتا ہے، قربانی پہ جو قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کے اختیار ہی نہیں ہے، یا طاقت ہی نہیں ہے، یا پیسہ نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، اس سے مراد جانور نہ ہو، اس کی قیمت نہ ہو قربانی کے لیے، اگرچہ آسانی سے قربانی ادا کر سکتا ہے تو قرض لے کے قربانی کرے، لیکن قربانی کے قرض سے مزدوری کرنا ضروری نہیں کہ مزدوری کرے اور قربانی کے جانور جمع کر لیں۔ لیکن اگر حدیث میں ہے کہ قربانی کرے انسان، چاہے وطن میں ہو کہیں بھی ہو، قربانی کرے، اور قربانی چاہے قرض لے کے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو ادا کریں گے۔ 11 12 13 ذی الحج کو منی میں قیام کے دوران ہر شخص پر روزہ رکھنا حرام ہے، خواہ وہ حج کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ اسی طرح عیدین کے دنوں میں بھی روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر حرام ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا منی میں دوسرا عمل ہے قربانی ہے، اور قربانی بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنے کے بعد ہے، حلق اور تقصیر سے پہلے ہے۔ منی میں قربانی، مگر منی میں تو قربانی کرنے نہیں دیتے ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ منی میں قربان گاہ نہیں ہے، تو منی کے قریب معیسم نام قربان گاہ ہے، وہاں بھی قربانی کریں۔ معیسم سے ہٹ کر مکہ میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور مکہ میں کہیں بھی قربانی کیے جا سکتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ ان جانوروں میں سے کسی بھی جانور سے واجب ہے کہ اس کی قربانی کیا جائے، بکرا ہو یا بکری، دمبا ہو یا دمبی، گائے ہو یا بیل، اونٹ ہو یا اونٹنی، ان تمام میں سے کوئی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کی شرطیں کیا ہے؟ وہ سالم ہو، کوئی اس میں نقص اور عیب نہ ہو، بہت بوڑھا نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ ٹوٹا اور لنگڑا نہ ہو، اور دم کٹی نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، خسی نہ ہو، یعنی اس کے بیضتیں نہ نکلے ہوں، اور کمزور نہ ہو۔ موٹا تازہ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن کمزور نہ ہو کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سن المکمل میں ہے کہ بکرا اور بکری 2 سال سے کم نہ ہو، دوسرے سال میں داخل ہو، دمبا دمبی 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور گائے بیل 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اونٹ اونٹنی 5 سال مکمل کر کے 6ٹھے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ قربانی کی نیت کیا ہے؟ کہ میں اپنے حج الاسلام کے حج تمتع کے لیے قربانی کرتا ہوں، قربتاً اللہ، میں قربانی کرتا ہوں حج تمتع حجت الاسلام کے لیے، واجب قربتاً اللہ۔ قربانی کی نیابت کیا میرے لیے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، کسی کے قابل اعتماد جو قابل بھروسہ ہے ان کو نائب بنا سکتے ہیں۔ اس صورت میں حاجی اور نائب دونوں نیت کریں، یعنی حاجی بھی نیت کریں کہ میں قربانی کرتا ہوں، اور نائب بھی قربانی کرے۔ نائب کی نیت میں میں فلاں کی طرف سے حج اسلام اور حج تمتع کے لیے قربانی کرتا ہوں، واجب قربتان اللہ۔ مجبور ہم نہیں ہیں، تب بھی ہمیں قربانی میں نائب کر سکتے ہیں، اور یقیناً جو ہے انسان یہ ہے کہ ہم نے کسی کو نائب بنائے کہ میری طرف سے قربانی کر لے، وہ دوسرے کو نائب بنا دیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب نائب کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا حج کر رہا ہوں یا کسی کا حج بدل کر رہا ہوں، اس کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی نیابت میں قربانی کر لے۔ میرے عزیزو، حاجی راضی ہے اس نیابت کے بغیر بھی قربانی کر سکتا ہے، حاجی کی نیابت دے کر پھر نائب قربان ہو جائے۔ اور سعودی عرب میں مختلف بینک میں جو ہے یہ پیسہ کوپن کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے، وہ عید کے دن حاجی کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، یہ قربانی صحیح مان لی جائے گی،
نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ہم نہ کسی بینک میں نہ کسی کوپن لیں گے، بلکہ قربانی کریں گے، اور جو بھروسے مند ہے اس کے حوالے کریں گے کہ ہماری طرف سے قربانی کر لیں۔ خواتین کے لیے قربان گاہ جانا تقریباً ناممکن ہے، مردوں میں سے بھی ہر ایک کے لیے جانا عملاً ممکن ہی نہیں ہے، اتنی دور ہے، اتنے حالات ہیں، لہذا زیادہ تر حاجی کو کسی نائب کو بنانا پڑتا ہے۔ اور ذبح کرنے والے کا مذہب کیا ہے؟ ذبح کرنے والے کا مذہب مسلمان ہونا کافی ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، لیکن ذبح کرنے والا شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ آیت اللہ خمینی نے کہا، آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ قربانی کرنے والا شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے۔ کفارے کے جانور ذبح کرنے کے لیے بھی امام خمینی کے نزدیک ذبح کرنے والا شیعہ اثنا عشری ہو۔ کسی کے اوپر حج میں کوئی نقص ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی، وہ کفارہ دے گا تو ایسی جگہ دے گا جو اس کا جانور جو ہے شیعہ ذبح کریں گے، یہ آیت اللہ خمینی نے کہا ہے۔ قربانی کا گوشت قربانی ہو گئی، اب جانور کے گوشت کو کیا کریں تو یہ سمجھنا چاہیے اس کے 3 حصے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک حصہ مومن دوستوں کو کھلائیں، دوسرا حصہ مومن فقراء کو صدقہ دیں، اور تیسرا حصہ خود کھائیں۔ لیکن آج تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں تو کسی مومن کو دوست کو راضی کریں کہ اس کا حصہ نہیں لا سکتے، ہمارے گوشت میں تمہارا حصہ تھا، ہم نہیں لا سکتے، تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ کسی مومن فقیر کو کچھ پیسے دے کے راضی کر لیں، جب وطن آئے تو 1/3 جو گوشت کا حصہ تھا اسے کسی دے کے صدقہ دے کے غریب فقراء کو اسے راضی کر لیں کہ تمہارا ایک حصہ ہمارے قربانی میں تھا اور وہ ہم نہیں لا پائے، لہٰذا یہ لے دے کے تم معاف کرو، اپنا حصہ ویسے بھی چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھا عمل قربانی کا، اور قربانی میں بہت سے مسائل ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ گوشت باعث شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور یقیناً انسان منا کی خصوصیت جانتا رہے۔ یہ منا میں پہلا واجب شیطان کو کنکری مارنا پڑے شیطان کو، دوسرا واجب ہے قربانی کرنا، تیسرا واجب حلق ہے، اور پھر اس کے بعد رات میں قیام ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ یہ ہمارے 30 منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ کم از کم 30 گھنٹے کے اوپر ہے، اتنے مسائل، اتنی چیزیں ہیں، لیکن میں اعتماد کرتے ہوئے ان تمام مختصر چیزوں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم سب کے حج کو قبول و مقبول فرمائے، اور بہترین طریقے سے مسرت اور خوشی کے ساتھ ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسائل جانیے، مسائل پہ ڈسکس کریے، میرا نمبر ہے، اسے ذاتی اعتبار سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے سوچا ہے اس طریقے سے آپ ویڈیو دوسرے تک پہنچا نہیں رہے ہیں، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے کو بھی یہ ویڈیو پہنچائیں اور اسے کہیے سبسکرائب کریں۔ اب یہ ایسے دن ہیں کہ ہم سب کو واٹس ایپ پہ نہیں بھیج پاتے ہیں، لہذا جو سبسکرائب کرے گا اسی کو مل پائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔